اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی آل پاک پہ۔ جی میرا آج کا ایک ہی موضوع ہے۔ کل جو حرکت کی ہے علی امین گنڈا پور نے، افغانیوں کا ایک پورا لشکر لے کے 20-25 ہزار بندہ لے کے حملہ آور ہوا ہے پنجاب پہ، لیکن اس کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ حکومت ہی ہوتی ہے، جو ادارے ہوتے ہیں ان کے ساتھ لڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کو کل کے اس میں اندازہ جس طریقے سے اس کو پنجاب میں ویلکم کیا گیا ہے نا، وہ زندگی بھر یاد رکھے گا اور دوبارہ اس طرح کی حرکت کرنے سے 10 مرتبہ سوچے گا، کرنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچے گا۔ اتنی شیلنگ ہوئی ہے کہ وہ بھی بھاگا ہے واپس، اس کے وہ بزدل افغانی بھی بھاگے ہیں واپس، اور یوتھڑوں کا تو وہ اشر ہوا ہے نا مری روڈ پہ کہ ان کی نانی یاد آ جائے گی۔ اور بے حساب تقریباً 100 سے اوپر بندہ گرفتار بھی ہوا ہے۔ اب ان کی ماں باپ جا کے تھانوں میں منتیں کر رہی ہیں۔ اور بغیر تو پہلے یہ ایسے کام کیوں کرتے ہو جیسے تمہارے ماں باپ جا کے پولیس والوں کی منتیں کر رہے ہیں، تھانوں میں چکر کاٹ رہے ہیں۔ دہشت گردی کے پرچے دیے گئے ہیں جس میں کہ پوری زندگی FIR درج ہو جائے، بندہ نہ باہر جا سکتا ہے، نہ ڈومیسائل مل سکتا ہے اس کو، نہ سرکاری ملازمت مل سکتی ہے۔ ان جائلوں نے اپنا مستقبل خراب کر لیا ہے۔ عقل نام کی تو ان میں چیز ہے ہی نہیں۔ عقل نام کی کوئی چیز ہوتی تو اتنا تو سوچتے نا کہ KPK میں 12 سالوں سے حکومت ہے، وہاں پہ کیا کیا ہے۔ 8 ارب کا قرض دار تھا صبح، اس وقت 987 ارب کا قرض دار ہے، کام 1 روپے کا نہیں ہوا ہے۔ ہاں، نیب نے ضرور ان سے ریکوری کیا ہے 196 ارب روپیہ۔ کس مد میں؟ یہ جو BRT منصوبہ بنایا انہوں نے، جو میٹرو بس چلائی تھی 2 نمبر، جو چلتی کم تھی اور جلتی زیادہ تھی، کتنی بسیں جل بھی چکی ہیں۔ تو ٹھیکیدار کو تھوڑا سا پریشر ڈالا ہے نا نیب نے، اس نے فوراً اعتراف کر لیا، ہاں جی میں نے جو 196 ارب کھایا تھا کاغذوں میں صرف، وہ یہ میرا اصل خرچہ تھا، یہ 196 ارب میں نے اوپر کی کمائی اب میرے حصے میں آئی تھی، وہ میں یہ واپس کرتا ہوں رضاکارانہ طور پہ۔ اس نے واپس کر دیا۔ اب آگے جو وزیروں نے کھایا ہے، مشیروں نے کھایا ہے، اور PTI کے لوگوں نے کھایا ہے، عمران نے کھایا ہے، وہ ابھی وصولیاں باقی ہیں۔ اور ان وصولیوں میں رکاوٹ کون ہے؟ یہ مردود 8 جج، یہ جو سپریم کورٹ میں کالے بھونٹ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ مردود 8 جج رکاوٹ ہے، یہ نہیں ریکور ہونے دے رہے ہیں۔ یہ اگر بیچ میں سے ہٹ جائے نا تو یقین جانیے پاکستان کا لوٹا ہوا تمام پیسہ واپس ریٹرن ہو سکتا ہے۔ کس طریقے سے انہوں نے، اچھا اتنی ان میں عقل کوئی نہیں ہے کہ اس مردود آدمی نے 72 سالوں کے قرضوں کو 4 سالوں میں ڈبل کر دیا، کام 1 اینٹ تک کہیں نہیں لگائی، کوئی پروجیکٹ نہیں، کوئی منصوبہ نہیں۔ اور اوپر سے اس کو کیا سہولت میسر ہوئی کہ کرونا کی وجہ سے تمام قرضے IMF کی قسطوں سمیت ری شیڈول ہو گئے۔ کتنی بڑی سہولت مل گئی۔ اور پیٹرول ان دنوں میں اتنا نیچے آیا ہوا تھا کہ تقریباً فری میں لیا ہے سارے ملکوں نے، جن کے پاس سٹاک کرنے کی گنجائش تھی ان سب نے فری میں لیا ہے، کیونکہ یہ کنواں چلتا رہے نا تو پھر بہتر ہوتا ہے۔ اگر ایک مرتبہ اس کو روک دیا جائے نا تو تیل زمین کی تہہ میں چلا جاتا ہے، پھر نہیں نکلتا ہے۔ تو امریکہ نے، روس نے، سعودیہ نے، ان جتنے بھی تیل پیدا کرنے والے ممالک ہیں نا، انہوں نے کرونا کے دوران فیکٹریاں کارخانے تو تھے بند،
उन्होंने फ्री में तेल दिया था। वो फ्री तेल भी ये हड़प कर गया। अवाम को कितने का दिया इसने? 160 रुपए का लीटर, जबकि जब इसको हुकूमत मिली थी तो 60 रुपए लीटर था पेट्रोल। नवाज शरीफ की हुकूमत जब 2018 में ख़त्म हुई और इमरान आया ना, उस वक्त पेट्रोल का रेट 60 रुपए था। बाद में फिर जब शाहिद खाकान अब्बासी आया तो उसने 60 से 65 रुपए किया था, 5 रुपए बढ़ाए थे। इसने 65 से आके 165 पे ले गया। जब इसकी हुकूमत ख़त्म हुई उस वक्त 165 रुपए रेट चल रहा था, ना सॉरी 180 रुपए, 180 रुपए रेट चल रहा था। डॉलर 165 पे था। तो अब देखें, स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर चुकी थी, 20,000 18,000 पे आ गई थी, और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 100 क्रॉस करने वाली है। तकरीबन 82-83 पे ट्रेड हो रहा है, और पूरे एशिया में सबसे आगे जा रहा है पाकिस्तान। अभी ये जो आ रहा है ना, चाइना का सदर सॉरी वज़ीर आज़म, ये CPEC 2 का इफ्तिताह करने आ रहा है। इसमें रेलवे की लाइनें बिछाई जाएंगी, डबल लाइन बिछाई जाएगी। ये चीन से लेके तो लाया जाएगा पहले पिंडी, पिंडी से लाहौर, लाहौर से मुल्तान, मुल्तान से आगे कराची, कराची से ग्वादर, ग्वादर से आगे ईरान, ईरान से आगे तुर्की, तुर्की से यूनान, यूनान से इंग्लैंड। आखिरी स्टॉप इसका इंग्लैंड होगा। उनके साथ उनकी लाइनों के साथ अटैच हो जाएंगी। ये भी हमारी लाइनें भी, म्यार वही होगा जो उनका है। फिर उनकी गाड़ियां भी आएंगी। अब उनकी गाड़ियां इसलिए नहीं पाकिस्तान आ रही हैं कि इंडिया जा रही हैं, हमारे पास उस लेवल का ट्रैक ही नहीं है। जो उनकी गाड़ियां तो स्पीड में चलती हैं, हमारी तो 6-6 घंटे लेट आ रही हैं। जो कराची से नॉन स्टॉप है ना ट्रेनें, वो भी 2-2, 2.5 घंटे लेट आ रही हैं, 3-3 घंटे लेट आ रही हैं। ये हाल है हमारी रेलवे का। और मौजूदा जो वजीर है ना रेलवे का, यकीन जानिए मैं क्या कहूँ कि उसको अक्ल नाम की चीज़ है अवाम को। लेकिन अब याद आएगा कि किस तरीके से साद रफीक को उन्होंने रिजेक्ट किया था। अब अवाम को पता चलेगा ना। अच्छा हाँ, एक बात और, ये 30 से 35 सीटें, 35-36 सीटें कन्फर्म 100% जो नून लीग की चोरी की थी PTI वालों ने फॉर्म 45 के जरिए। वो कह रहे थे ना फॉर्म 47 जाली है, जो ये कहें उसके उल्ट होता है। फॉर्म 45 जाली निकले हैं इनके सारे, जितने भी दोबारा गिनती हुई है ना उसमें ये आ रहे हैं। उसमें तो फ्रॉड हो ही नहीं सकता है। आमने सामने 2 बंदे बैठे होते हैं, एक दाएं बैठा होता है, एक बाएं बैठा होता है, उसके सामने आंखों के सामने गिनती हो रही होती है। या नुमाइंदा खुद होता है, या जिसने इलेक्शन लड़ा होता है पार्टी, या फिर उसका मुकर्रर करदा नुमाइंदा मौजूद होता है। उनकी आंखों की मौजूदगी के सामने दोबारा गिनती की जाती है, एक एक वोट की तसल्ली के साथ। इसमें फ्रॉड कहाँ से हो गया? फिर इन्होंने शोर यही मचाना है कि ओ हो ये हमारी सीटें थी, और इल्ज़ाम किस पे लगा देना है? भाई ये तो काजी साहब ना, इलेक्शन कमिश्नर ने फ्रॉड कर दिया हमारे साथ। जो ईमानदार बंदा इसको मिलता है ना, इनको वो उसको इतना बदनाम कर देते हैं ना कि वो अवाम की नज़रों में, जाहिल अवाम है उनकी नज़रों में वाकई वो बन जाता है, गलत बंदा बन जाता है। ये कहते हैं इतना दब के झूठ बोलो ना कि उस पर सच का गुमान होने लगे। तो ये तो कुरान में भी है कि आखिरी वक्त में झूठे को सच्चा और सच्चे को झूठा साबित माना जाएगा। और आखिरी वक्त ही चल रहा है, देख लें। मर्दों को हुक्म था कि पाँव को टखनों तक शलवार को ऊपर रखना है, मर्दों ने नीचे लटका ली और औरतों ने टखनों क्या घुटनों तक ऊपर ले गई हैं नुमाइश के लिए। इतना नहीं पता कि भाई हमें क्या हुक्म है कि छुपाओ पूरे पाँव को, हाथों को, चेहरे को छुपाओ, बाल भी नजर नहीं आने चाहिए। ये औरतों को हुक्म है। और एक औरत अपने साथ 3 मर्दों को दोजख में ले जाने का बायस बनेगी।
ایک پہلے نمبر پہ اس کا شوہر، دوسرا نمبر پہ اس کا باپ، تیسرے نمبر پہ اس کا بڑا بھائی۔ یہ 3 بندے اس کے ساتھ وہ اپنے ساتھ لے کے دوزخ میں جائے گی۔ تو عوام سے میری اپیل ہے، جن جن گھروں میں شکر الحمدللہ میرے گھر میں کوئی یوتھڑ نہیں ہے، جن گھروں میں یوتھڑ پیدا ہوئے ہیں وہ اللہ سے توبہ استغفار کریں، معافی مانگیں اور ان کی تربیت کریں، انہیں واپس اسلام کی طرف لائیں تاکہ ہمارا ملک ترقی کر سکے، ورنہ انہوں نے اپنی زندگی تو تباہ کر ہی لی ہے، آگے ملک کا بھی بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ اللہ ہدایت دے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اپنے ولاگ کا اختتام کرتا ہوں۔ کل میں مزید یا شام کو یا کل ویڈیو ڈالوں گا، تو دعا کریں اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، ان کے وسیلے سے اللہ پاک ہمارے آرمی چیف حافظ سید عاصم منیر کی حفاظت فرمائے، ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے، ISI چیف عاصم ملک صاحب کی حفاظت فرمائے، ان کی فیملی کی حفاظت فرمائے، سید عاصم منیر صاحب اور ان کی فیملی کی حفاظت فرمائے، چاروں کور کور اور چاروں کور کمانڈر اور ان کی فیملیوں کی حفاظت فرمائے، تمام ایجنسیوں کے افسران اور جوانوں اور ان کی فیملیوں کی حفاظت فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما، غیب سے مدد فرما، جو قرض میں دبے ہوئے ہیں ان کو ان کی ادائیگی میں آسانی پیدا فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور ہم سب کی غلطیوں کو تئیوں جرموں کو معاف فرما، ہم سب کو 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کی آخرت بہتر کر دے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔